اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیرت پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جاری ہے اور ابتدائی دنوں میں جو لوگ ایمان لے کر آئے اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، تو آج یہیں سے ہم مزید اس کے آگے سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ سر، آپ کی بک میں ایک چیپٹر تھا جس کا ٹائٹل تھا بھائی کیا خبر لائے ہو، تو اس حوالے سے اگر آپ ہمیں آج بتائیے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا تو پہلے تو مکہ کے لوگ ایمان لائے، وہ بڑا اسٹرگلنگ ٹائم تھا ان لوگوں کے لیے بھی اور کنورٹس کے لیے بھی۔ جی صحیح۔ اب آپ یہاں پہ ایک فرق دیکھیں، ابھی کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا جو پیدا ہی ایمان پر ہوا ہو۔ اب یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کنورٹ ہونا ہے فرام وٹ ایور بلیف they had to convert، right؟ آہستہ آہستہ یہ خبر باہر بھی نکلنا شروع ہوئی، مکہ سے باہر نکلنا شروع ہوئی۔ اور وہ کیسے نکلی کہ جو مکہ کے لوگ تھے نا، جو ایمان نہیں لائے تھے، نان بلیورز، they used to discuss about رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم a lot۔ کوئی مکہ میں آتا تھا، کوئی تاجر یا کوئی اور، تو اسے خبر ملتی تھی کہ یہاں پہ کوئی نبوت کا دعوے دار ہے، اور ان لوگوں کے لیے یہ بڑی نئی چیز تھی، چونکہ ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام سے لے کر اگلے 4000 سال حجاز میں اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا، ان کے بعد نبی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے۔ سو ان کے نزدیک نبوت، رسالت، وحی، الہامی، یہ چیزیں ان کو اتنا نالج نہیں تھا، ان کے لیے ساری چیزیں بڑی عجیب تھی۔ ہاں، فرشتوں پہ ایمان رکھتے تھے، وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے، بٹ اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں تھے۔ جی، اللہ لفظ بھی کامن تھا ان کے ہاں، اور وہ اپنے کسی بھی ڈاکومنٹ یا کام کے شروع میں بسمک اللہم کہا کرتے تھے، اللہ کے نام کے ساتھ۔ صحیح۔ ٹھیک۔ سو اللہ سے انہیں کوئی نہ کوئی انٹریکشن، نالج، انفارمیشن تھی۔ کچھ لوگ اس وقت بھی عرب میں ایسے تھے، حجاز میں ایسے تھے جو ایک خدا کی بات کرتے تھے، انہیں اس زمانے میں حنیف یا حنیف کہا جاتا تھا۔ ابو بکر ابن ابو قحافہ ان میں سے ایک ہے، سرکار کا خاندان ابو لہب کے سوا جی، باقی لوگ توحید کے قائل تھے، توحید پہ عمل کرتے تھے۔ سیدہ خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ ام المومنین، جی، ساری زندگی توحید پر عمل کیا، سرکار کے نکاح سے پہلے بھی اور نکاح کے بعد تو جی، کلیئر ہے چیزوں کے بارے میں۔ سو کچھ لوگ ایسے تھے جو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، انہی میں سے ایک کی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اوکے۔ بنی غفار، جسے ہم یہاں اپنی لوکل لینگویج میں غفار کہتے ہیں، زبر کے ساتھ، عرب میں زیر کے ساتھ ہے۔ بنی غفار وہ قبیلہ تھا جو ٹریڈ راؤٹ پہ رہتا تھا قریش کے، اور ان کا کام تھا اگر ان کی کسی کے ساتھ ڈیل نہیں ہے یا حلیف ہونے کا معاہدہ نہیں ہے، ایلائی ہونے کا معاہدہ نہیں ہے، تو اس کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ٹھیک۔ اچھا، اس زمانے میں نا لوٹ مال غنیمت یا ادروائز لوٹنا انکم کا ذریعہ تھا، اس کو برا نہیں جانا چاہیے، برا نہیں جانا جاتا تھا، اس سے یہ بڑا کامن تھا۔ اس کا سلوشن کیا کرتے تھے ٹریڈ کرنے والے؟ وہ ان سے یا تو طے کرتے تھے کہ ہم سال میں تمہیں اتنے پیسے، جسے آج اب ٹیکس کہہ لیں یا ڈیوٹی کہہ لیں، اس زمانے میں وہ اسے جزیہ بھی کہتے تھے، اور کوئی خاص نہیں، وہ ان سے سال میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ ڈپینڈنگ اپون کہ انہوں نے کیا ڈیل کی ہے، اس ٹریڈ کاروان یا ٹریڈ کرنے والوں سے پیسے لیا کرتے تھے، یا حلیف ہوا کرتے تھے۔ حلیف کیا تھا کہ میں اور آپ حلیف بن گئے، معاہدہ کر لیا، اب آپ کا سامان یا آپ کی کوئی بھی پراپرٹی ایسٹ جب میرے شہر میں آئے گا تو اس کی پروٹیکشن کا میں ذمہ دار ہوں گا، اور جب میرا سامان یا میرا ایسٹ آپ کے شہر میں ہوگا تو آپ اس کو پروٹیکشن دیں گے۔ تو یہ 2 طریقے تھے۔ جس طرح
اس دور میں بھی اللہ کے ایک ہونے کے قائل لوگ تھے، توحید کے قائل تھے. جی. اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس لوٹ مار میں شامل نہیں ہوتے تھے. ایسے ہی ایک شخص کا نام ہے جندب بن جنادہ. صحیح. نہیں، آپ نے کبھی یہ نام نہیں سنا ہوگا. نہیں سنا. بڑے اولو العزم، بڑے امپورٹنٹ صحابی ہیں. اچھا. جندب بن جنادہ سے بعد کے زمانے میں کسی اور صحابی نے پوچھا کہ تم رسول اللہ پر ایمان لانے سے پہلے اللہ کی عبادت کیسے کرتے تھے، کس رخ کو کیا کرتے تھے، قبلہ ڈائریکشن. تو انہوں نے کہا جس طرف میرا دل چاہتا تھا میں اس طرف منہ کر کے عبادت کر لیا کرتا تھا. چونکہ ایک تو نا قبلہ مقرر ہو گیا. جی. جیسے ہمیں بڑی آسانی ہے، ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، ہم نے مکہ کو فیس کرنا ہے کیونکہ بیت اللہ وہاں پہ ہے. جی. اور پاکستان میں رہتے ہوئے ویسٹ میں ہم، اگر آپ کہیں ہیں اور آپ کے پاس کوئی نیٹ ورک نہیں ہے جس پہ آپ کو کمپس مل سکے یا پتہ چل سکے، تو پاکستان میں رہتے ہوئے سب سے آسان کیا ہے کہ ویسٹ میں ہم نے منہ کرنا ہے. اوکے بلا پرسیجن ہو تو بہت اچھا. تو وہ جندب نے اپنے بھائی سے کہا، بھائی کا نام ہے انیس، جیسے ہم انیس نہیں لکھتے، اسی طرح الف نون یہ سین. انیس سے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ مکہ میں اللہ کا نبی آیا ہے کوئی، تو تم جاؤ اور ذرا انفارمیشن لے کرو. انیس وہاں سے نکلے اور مکہ آ گیا. کچھ دن مکہ رہے اور واپس آئے. تو جندب بن جنادہ انیس بن جنادہ سے پوچھتے ہیں بھائی کیا خبر لائے ہو. اچھا. سو جو ٹائٹل جس طرف آپ نے ریفر کیا جی جی جی. وہ یہ ہے. صحیح صحیح. تو بھائی کہتا ہے کہ میں نے مکہ میں ایک بھلی صورت والا انسان دیکھا ہے جو بڑا کائنڈ ہے، جو نیکی کی، اچھا کرنے کی تبلیغ کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، لوگوں کا حق مارنے سے روکتا ہے، لوگوں پر الزام لگانے سے روکتا ہے، جھوٹ بولنے سے روکتا ہے، کمزور کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، مورل ویلیوز. جی. اللہ کریم نے انسان کو نا، آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو دو چیزیں بڑی مزیدار ہیں. ایک اللہ نے انٹلیکٹ دیا اور دوسرے مورل، غلط صحیح بتا کر بھیجا. ایک تو بہت آسان کام تھا جو فرشتے کرتے تھے، سیدھا سیدھا رستہ بتاتے تھے کہ دس از دی اونلی تھنگ یو کین ڈو. جی. یو گاٹ ٹو پریچ گڈ تھنگ، یو گاٹ ٹو ورشپ اللہ، آپ کا کوئی چوائس ہی نہیں ہے. ایک تو یہ صورت تھی نا. جو انسان کو اللہ نے انیبل کیا نا، مورل دے دیا کہ اٹ از یور چوائس ناؤ، غلط صحیح دو چیزیں اس میں سے چوز تم نے کرنا ہے. اور یہی انسان کا امتحان ہے. اسی چیز کا انعام. فرشتوں کا نہ امتحان ہے نہ اس طرح کا انعام ہے. وہ تو جس فیز میں ہے اسی میں ہے. مشین ہے، مشین نے وہی کام کرنا ہے ہمیشہ. اگر آپ ٹی وی میں ایل سی ڈی میں چاہیں کہ یہ پانی ٹھنڈا کر دیں اور آپ اس ٹی وی پہ پانی ڈال کے رکھ دیں تو کبھی ٹھنڈا نہیں کرے گا، جل تو جائے گا، بورڈ خراب ہو جائے گا. اس کا کام نہیں ہے. اگر آپ چاہیں فریج جو ہے وہ ٹھنڈا کرنے کے بجائے آپ کو کوئی چینل ٹیون کر کے اور دکھاتی رہے تو اٹس ناٹ مینٹ فار دیٹ. اسی طرح فرشتے بھی اللہ نے ایک خاص کام کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، تسبیح اور تقدیس کے لیے، اس کی گلوریفائی کرنے کے لیے بنائے، سو وہ کرتے رہتے. انسان کو اللہ نے یہ فرق دیا کہ یہ اختیار ہے تمہارے پاس، اچھا کرنا چاہو اچھا کرو، برا کرنا چاہو برا کرو. اچھا کرو گے تو انعام ملے گا، برا کرو گے تو سزا ملے گی. اور یہ چوائس انسان نے ایکسیپٹ کی، اللہ نے مسلط نہیں کی. یہ جو خلیفہ بننے کی مہربانی کی اللہ نے، تو انسان نے ذمہ داری لی تو خلیفہ بنایا گیا. اچھا، یہاں پہ مجھے ضمناً ایک بات اور یاد آ گئی، میں کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انسان کو سزا کے طور پہ دنیا میں بھیجا گیا، اور اس کی لاجک یہ دیتے ہیں وہ کہ اللہ کریم نے منع کیا تھا ایک پھل، ایک درخت کا پھل کھانے سے. آدم علیہ السلام اور حوا نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کے وہ پھل کھا لیا تو اللہ نے نکال دیا. اور ہم لوگ تو یہ بھی کہتے رہے، سنتے بھی رہے کچھ حلقوں سے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام وہ نہ کھاتے پھل تو ہم سب جنت میں ہوتے. اور اچھا چلے، میں اب آپ نے بڑی مزیدار ڈیبیٹ چونکہ چھیڑی ہے. سورہ بقرہ اللہ کریم فرماتا ہے فرشتوں سے جی کہ میں زمین پر اپنا نائب خلیفہ بنانے والا ہوں. یہی ہے نا،
تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کریم تو اسے نائب بنائے گا، تو جھگڑا کرے گا، خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم تیری تقدیس تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سو پہلا تو یہاں پہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، اللہ نے کیا کہا؟ جو میں جانتا ہوں تم نہیں، اس سے پہلے کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، بھیجنے والا ہوں۔ تو اللہ نے تو ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ اللہ نے آدم کو تخلیق کیا جی، اور اسے دنیا میں بھیجنا ہے خلیفہ بنا کے۔ خلیفہ سزا کے طور پہ ہوتا ہے جی، خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب، نمبر 2 یا بادشاہ جو اپنے سپریم کمانڈر کی بات کو امپلیمنٹ کرتا ہے جی۔ ہماری اگر پاکستان کی آپ بات کریں تو ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری ریاست یہ سمجھتی ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، تو اس حاکمیت کے اندر رہ کے ہم ریاست کو چلائیں گے، جو جی، بنیادی کانسیپٹ ہے یہی خلافت یا خلیفہ کا کانسیپٹ بھی ہے۔ تو اللہ تو پہلے مومنٹ پہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خلیفہ بنایا ہے، زمین پر بھیجنا ہے۔ اب وہ ٹریگر کب کرنا ہے، دیٹ از دی اونلی ڈفرینس۔ سو ایک چیز بڑی کلیئر سمجھ لیں ہم کہ ٹریگر ہونا ہے کہیں، جی، فیصلہ اللہ نے کیا ہوا ہے دنیا میں تو بھیجنا ہے۔ اگر وہ پھل نہ کھاتے تو کیوں دنیا کیسے بستی، اللہ خلیفہ کیسے بناتا؟ پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پھل کھانے کے بعد دنیا میں بھیجا، تو اللہ کریم اس کے بعد کیا کہتا ہے اگین سورہ بقرہ کہ اللہ نے کچھ کلمات سکھائے آدم کو کہ وہ توبہ کر لے، یعنی آدم کو پشیمانی تھی کہ میں نے پھل کھا لیا، جی، اور پہلے تو لفظ استعمال کیا اللہ نے بہکاوا۔ بہکاوا کسے کہتے ہیں؟ وقتی طور پہ کہیں دائیں بائیں ہو جانا، ٹھیک ہے، سلپ ہو جانا، ٹھیک ہے، گمراہ نہیں کہا اللہ نے۔ بالکل، ابلیس کے کیس میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ تم گمراہ ہو، تم راندہ درگاہ ہو، تم مردود ہو جی، تم پر ملامت ہو، تم میری رحمت سے دور ہو گیا، تم پر لعنت ہو۔ آدم علیہ السلام کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور پھر جب میں نے دنیا میں بھیج دیا تو ساتھ ہی میں نے کلمات سکھائے کہ توبہ ایسے کی جاتی ہے۔ تو جس سے ناراض ہوں آپ، یا جس نے گناہ کیا ہو، یا جس نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اس کو اللہ سکھائے گا تو نہیں کہ دس از دا وے ٹو پلیز می اگین، یا دس از دا وے ٹو گیٹ کلیئر اینڈ ایگزونریٹ فرام وٹ ایور از۔ جی، تو آج ہم یہاں بات ختم کرتے ہیں، اس کو پہلے کمپلیٹ کریں گے اور پھر جندب بن جنادب ہے انشاءاللہ، اس کے بعد آئیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔